اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے، لیکن واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا دو حصے بنا سکتے ہیں ہم اس ایک آیت کے۔ تو پہلا حصہ ہوگا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اور دوسرا ہوگا وانتم تشہدون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اکثر الفاظ جو ہے پہلے ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، لہٰذا مختصراً تیزی سے ہم اس حصے کو انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا حرف ندا ہے، قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے، اہل الکتابی دو اسماء کا مجموعہ ہے، اور لام حرف جر ہے جس کے بعد ما جو ہے اس میں استفہام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تکفرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کفر یکفر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد آیات جو ہے وہ آیہ کی جمع ہے اور اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ انتم تشہدون، اس میں واو حرف ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور تشہدون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ شین ہا دال روٹ لیٹرز ہیں، شہید یشہدو باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ اب جملوں کے اعراب کی طرف چلیں تو پہلا جملہ جو ہے وہ جملہ ندائیہ بنے گا جس میں یا حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ادعو فعل اپنے فاعل انا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ مل رہا ہے، اور اہل الکتابی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ ہے۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہے، جس کا جواب ندا جو ہے وہ ہے لما تکفرون بآیات اللہ۔ لما جار مجرور متعلق ہو جائے گا تکفرون فعل کے متعلق مقدم، تکفرون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور بآیات اللہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا تکفرون فعل کے متعلق ثانی۔ بآیات اللہ میں با حرف جر ہے، آیات مجرور ہے، اور آیات مضاف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ اس میں جلالہ ہے۔ پھر تکفرون فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود ندا بن جائے گا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ وانتم تشہدون یہ جملہ حالیہ قرار دیا جائے گا، واو کو ہم حالیہ قرار دے دیتے ہیں۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ تشہدون جملہ فعلیہ آ رہی ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ محلاً منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ کریں گے حالانکہ تم گواہ ہو۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی انشاءاللہ تعالی ایسی ہی ہوگی۔ تو محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ یا اہل الکتابی لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، لما تکفرون لا محل لہ جواب ندا، انتم تشہدون فی محل نصب حال، اور تشہدون فی محل رفع خبر المبتدا انتم۔ اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 70 ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔